العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کے اس جمعہ کے اندر جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سیرت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ اس ماہ کے اندر آخری عشرے کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتی کے بیٹے لگتے ہیں، اور آپ کا اسم گرامی عمر ہے اور کنیت آپ کی ابو الحفص ہے۔ لقب بہت سارے القابات سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے، امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے، اور بھی دیگر القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ میرے بعد خلافت جو ہوگی وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اب پہلے 4 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، 4 یہ، اور بقیہ 6 ماہ جو بچتے ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اب اس خلافت سے کیا مراد ہے؟ اس خلافت سے مراد ایسی خلافت جو منہاج علی النبوت ہو، یعنی جو نبوت کے راستہ پر ہو، اسی نہج کو لے کر، جو نبوت کی نہج تھی اسی نہج کو لے کر یہ آگے چلے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جس طرح فرمان کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو بادشاہ اسلام کے گزرے ہیں ان کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بادشاہت کی سب سے پہلی کڑی اسلام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ دور چلتا آیا۔ اسی طرح بنو امیہ کے دور کے اندر سن 61 ہجری کے اندر ایک قول یہ ملتا ہے، اور دوسرا قول جو ملتا ہے وہ 63 ہجری کا ملتا ہے۔ تو راجح قول جو ہے وہ 61 ہجری کا ہے۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے بنو امیہ کے خاندان کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ وہ اس دنیا کے اندر آئے، اور آپ کی ولادت سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور کے اندر ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب دیکھ کر آپ جب بیدار ہوئے تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا شخص آئے گا جس کی پیشانی پر زخم ہوگا، اور وہ زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا، زمین کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اب اس کی تعبیر معلوم نہ تھی۔ جب اٹھے لوگوں سے یہ بات شیئر کی، لوگ بھی بڑے پریشان اور حیران ہوئے۔ اب لوگ انتظار کرتے رہے کہ پتہ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان کے اندر آپ کی اولاد میں سے وہ کون شخص آئے گا۔ اسی طرح ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد ماجد
جو کہ مصر کے اندر گورنر تھے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کے اندر ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ مصر کے اندر جا رہے ہیں۔ جب حلوان جگہ آتی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ استبل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب استبل کے اندر جاتے ہیں، گھوڑوں کا استبل ہوتا ہے، اس کے اندر جب جاتے ہیں تو بے دھیانی کے اندر آپ کی توجہ نہیں رہتی، اسی وجہ سے خچر کی دلتی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی زخم آلودہ ہو جاتی ہے اور اس سے خون کی فوہار نکلتی ہے۔ اب یہ دکھ کا معاملہ تھا، حالانکہ ان کو نشان زخم آیا، مگر ان کے جو بھائی تھے وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پریشانی کا وقت تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اصل کے اندر میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا شخص آئے گا جس کی پیشانی پر نشان زخم ہوگا اور وہ شخص زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ اس وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں، میں ساری علامتیں، ساری چیزیں میں تمہارے اندر پاتا ہوں، مگر ایک یہ نشانی رہتی تھی، آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ پھر جب اپنے والد کے پاس پہنچے تو ان کے ہاں شکایت کی کہ مجھے نشان زخم آیا اور میرا بھائی مسکراتا رہا۔ کہا اصل کے اندر بات یہ ہے کہ مجھے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب یاد آ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر حضرت عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خاموش ہو گئے، آپ کو بھی وہ خواب یاد آ گیا۔ پھر اس طرح یعنی آپ کی ولادت سے قبل آپ کی آمد کی بشارت جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی گئی تھی ایک خواب کے ذریعہ سے۔ تو اس طرح شروع سے ہی آپ کا جو بچپن تھا وہ خوبصورت جو ہے وہ نشو و نما کے اندر گزرا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر اپنے والد کے ساتھ رہے اور تعلیم و تربیت جو ہے وہ حاصل کرتے رہے۔ پھر کچھ عرصہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ کے والد کی خواہش یہ ہوئی کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں مدینہ پاک روانہ کر دوں اور وہاں پر جا کر تم دین کی تعلیم حاصل کرو، وہاں پر جا کر تم علم حاصل کرو، میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ جس بات کے اندر راضی ہیں میں بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ پھر مدینہ پاک چلے جاؤ۔ اور وہاں پر آپ پہنچے، حضرت صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت پائے کے محدث عالم تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم و تربیت کو شروع کر دیا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت ہے اور کچھ دیر سے آئے ہیں۔ تاخیر کی وجہ پوچھی آپ کے استادوں نے، کہا عمر نماز کے اندر دیر سے کیوں شامل ہوئے ہو، دیر کے ساتھ کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بچپن کے اندر ہی، حالانکہ کوئی اور شخص ہوتا، کوئی بچہ ہوتا، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا تھا، مگر آپ نے کیا کہا، بال سنوارتا رہا، اس وجہ سے مجھے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا اور میں نماز کے اندر دیر سے پہنچا ہوں۔ تو حضرت صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب تمہارے بالوں کو نماز سے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے، تمہارے بال زیادہ اہم ہیں، نماز بعد کے اندر ہے۔ آپ نے اسی بات کو ایک خط کے اندر تحریر کیا اور رکا لکھا اور ان کے والد جو مصر کے اندر گورنر تھے حضرت عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھیجا اور ساتھ ان کا یہ جواب بھی جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا۔ اب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ شکایت ان کے والد کے ہاں پہنچی، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ جس طرح بھی کرے، مگر آپ نے فوراً ایک آدمی کو روانہ کیا جو مدینہ پاک پہنچا
اور پہنچ کر اس نے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کو کاٹ ڈالا. سب سے پہلے اس نے بالوں کو بونڈ دیا اور اس کے بعد اس نے دوسرے آدمیوں سے بات چیت کرنا شروع کی. تو آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر سب سے پہلا جو عمل دخل ہے وہ آپ کے والد کا بھی عمل دخل ہے، کیونکہ انہوں نے اس قدر سختی کے ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر اپنا ہاتھ جو ہے وہ بٹایا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے اور مدینہ پاک کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر آپ ایک محدث بھی قرار پائے. آپ سے بہت زیادہ احادیث بھی روایت کی گئیں اور آپ نے اور بھی اساتذہ کرام سے علم کو حاصل کیا. تو پھر وقت گزرتا گیا، آپ کا جب دور شباب آیا، جوانی کے عالم کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک شاہانہ وضاقتہ رکھتے تھے. آپ زیبائش، نمائش اور آرائش کے ساتھ مزین ہوا کرتے تھے. لباس اپنا اس قدر خوبصورت ہوتا تھا کہ جب ایک مرتبہ لباس پہن لیتے تھے دوسری مرتبہ اس لباس کو نہیں پہنا کرتے تھے. خوبصورت بھی بلا درجے کے تھے اور آپ کے لباس کا یہ عالم تھا اور خوشبو اس قدر لگاتے تھے کہ آپ جب کسی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی خوشبو کے اندر غسل کر کے آئے ہیں. اس قدر آپ نے اپنی وضاقتہ کو اپنایا ہوا تھا. ناز و نام سے پلے ہوئے تھے کیونکہ والد گورنر تھے، اس وجہ سے آپ ناز و نام کے اندر اپنے آپ کو اس قدر مگن رکھتے، خوبصورت زندگی بسر کیا کرتے. اور آپ کی ایک چال کا ایک نرالا انداز تھا، جب آپ چلتے تھے تو بڑے خوبصورت انداز سے چلا کرتے تھے. لڑکیاں جو تھی وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی نقل کیا کرتی تھیں، آپ کی نقل کر کے وہ بھی اسی طرح چلا کرتی تھیں. اتنی خوبصورت چال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے. مگر آپ نے پھر بھی پوری زندگی آپ نے کبھی بھی گناہ کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا. حالانکہ لڑکیاں آپ پر فدا ہوتی تھیں، خوبصورت ہی اتنے تھے، مگر پھر بھی موت کو آپ ہر وقت یاد رکھا کرتے تھے. بچپن کا زمانہ ہے اور بچپن کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کو سینے سے لگا لیتے ہیں. آپ کی والدہ پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہوا، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا ماں اصل کے اندر وجہ یہ ہے کہ مجھے موت کی یاد آ گئی ہے، مجھے آخرت کی یاد آ گئی ہے، میں اس وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی ہے. تو آپ کی والدہ نے بھی ساتھ رونا شروع کر دیا. تو بچپن سے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آگے جا کر جوانی کے اندر کوئی بڑے کارنامے سر انجام دینے ہوں، کوئی بڑے مارکے سر انجام دینے ہوں، تو اللہ رب العزت ان کو بچپن کے اندر ہی اتنا خوبصورت اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، وضاقتہ کے لحاظ سے اللہ رب العزت بڑا خوبصورت ان کو بنایا کرتا ہے ہر لحاظ کے ساتھ. تو بچپن سے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اپنے آپ کو نماز روزے کے اندر مشغول رکھا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر آپ اپنے آپ کو مشغول رکھا کرتے. دن کو مخلوق کی خدمت کرتے، رات کو خالق کے حضور سجدے اور قیام کرتے، رات کو خالق کے حضور کھڑے رہتے. اور کئی دن ایسے بھی گزرتے کہ آپ نے کچھ کھایا بھی نہ ہوتا تھا. کئی راتیں ایسی گزرتی تھیں کہ آپ نے ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو سونے کے لیے میسر نہیں کیا ہوتا، سونے کے لیے وقف نہیں کیا ہوتا. کئی راتیں بھی ایسے گزرتی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شاہانہ زندگی بسر کرتے، خوبصورت انداز سے. آپ کی داڑھی مبارک پر جو عنبر تھا وہ نظر آیا کرتا تھا جس طرح کوئی نمک چھڑکا ہوا ہو. یعنی اس قدر اپنے آپ کی وضاقتہ خوبصورت انداز میں آپ اپنایا کرتے تھے. مگر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دور خلافت کا جب دور آیا کہ آپ کی جوانی کے اندر آپ کو مدینہ شریف کا گورنر بھی مقرر کیا گیا، اور اس وقت آپ کے دور کے اندر
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مسجد نبوی کی از سر نو تعمیر بھی ہوئی، زیبائش و آرائش بھی ہوئی، اور بھی بہت سارے کام مدینہ پاک کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیا، مگر پھر کسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ معزول کر دیا گیا، یا شاید آپ نے خود ہی جو ہے اس دستبرداری حاصل کر لی، دونوں روایات ملتی ہیں۔ بالآخر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ دور جو ہے وہ شاہانہ انداز کے ساتھ گزرتا رہا۔ پھر سلیمان بن عبد الملک اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے، تو آپ کی وصیت کے پیش نظر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ جب آپ کی خلافت کا دور آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ کو ابھی کچھ 100 سال نہیں گزرے تھے، کوئی 200 سال نہیں گزرے تھے، بلکہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا۔ تو اس دور کے اندر کیونکہ جس طرح میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا کہ 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت شروع ہو جائے گی، تو سب سے پہلے جو خاطب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ جو دور آیا، اس دور کے اندر بادشاہت جو ہے وہ شروع ہو گئی، بادشاہت موروثی یعنی شروع ہو گئی۔ ایک جب اس دنیا سے جاتا تو وہ ورثے کے اندر ان کی بادشاہت جو ہے وہ منتقل ہوتی رہتی، ان کی اولاد جو ہے وہ بادشاہ بن جاتی، پھر ان کی اولاد بن جاتی، اسی طرح ایک موروثی نظام جو ہے وہ چل پڑا۔ ایک تو یہ خرابی رونما ہوئی خلافت کے اندر، بادشاہت کے اندر، ایک تو یہ خرابی جو ہے وہ رونما ہوئی۔ اسی دور کے اندر ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے درمیان اسی دور کے اندر ہی سانحہ کربلا بپا ہوا، کربلا کا واقعہ جو ہے وہ بپا ہوا۔ اسی دور کے اندر ہی جب مدینہ پاک کو 3 دن کے لیے جائز اور حلال قرار دے دیا گیا، کہا جو کچھ بھی یہاں پر کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، تو وہاں پر عصمت دری کی گئی۔ مسجد نبوی شریف کے اندر اذان اور نماز جو ہے وہ نہیں ہوئی 3 دن تک، اور وہاں پر گھوڑے بندے رہے۔ اس قدر یہ 3 دن واقعہ حرہ اسے کہا جاتا ہے، یہ واقعہ بھی اسی دور کے اندر جو ہے وہ رونما ہوا۔ یہ دور بادشاہت کا دور تھا، لوگوں کے عقائد نہیں بدلے تھے، اعمال نہیں بدلے تھے، البتہ کیا بدل چکا تھا، یہ جو حکومت کا جو مسئلہ تھا یہ بدل چکا تھا۔ یہ ایک موروثی بن گئی تھی اور جابرانہ نظام ایک مسلط ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے کو اس قدر اپنے خاندان کو فوقیت دی جاتی تھی، اپنے خاندان کو عہدوں سے نوازا جاتا تھا، اور بھی دیگر مراعات سے نوازا جاتا تھا، مگر اس دور کو آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا، کیونکہ آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے نئے سرے سے تجدید کی اور اس جو نظام کو آپ نے کاٹ پھینکا۔ سب سے پہلے جو آپ کا کارنامہ ہے، جو خرابی رونما ہو چکی تھی، جو بادشاہت کا ایک تصور چل پڑا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، سب سے پہلے اس نظام کو آپ نے دھتکارا، اور آپ کو جب خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشانی کے عالم کے اندر گھر آئے، اور چہرہ آپ کا اترا ہوا ہے، پریشان ہے۔ تو آپ کی خادمہ نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا اصل کے اندر میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ نہ میں نے تو کوئی تقاضا کیا تھا کہ مجھے بادشاہت ملے، میں نے نہ کسی کو کہا تھا، مگر میری بغیر اجازت کے مجھے جو ہے یہ خلافت عطا کر دی گئی ہے۔ اب میں اس وجہ سے پریشان ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام مسلمانوں کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے، میں پریشانی کے عالم کے اندر ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی پریشانی کے عالم کے اندر آپ نے یہ طے کیا کہ میں اس عہدہ سے دستبرداری کرتا ہوں۔ آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان کیا، کہا لوگوں اصل کے اندر میں
اس عہدہ سے دستبرداری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، آپ کے منتخب کردہ لوگوں میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا گیا۔ یعنی جو خلافت تھی جو آقا کریم علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوئی، وہ خلافت جو تھی اپنا پیشوا خلیفہ لوگ منتخب کیا کرتے تھے، لوگ چنا کرتے تھے کہ ہمارا یہ خلیفہ آج کے بعد ہوگا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا، دیگر کو بھی چنا گیا۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل کے اندر مجھے منتخب نہیں کیا گیا، میری رائے کے بغیر مجھے منتخب کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، اب میں یہی چاہتا ہوں کہ میں دستبرداری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب لوگ جو اکٹھے تھے انہوں نے شور شروع کر دیا، شور و شغب کے اندر انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہی ہم اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی اس قدر اخلاق کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ گزاری تھی۔ خلافت سے پہلے آپ شاہانہ انداز کے ساتھ بسر اپنی زندگی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو 10 دینار کا ایک ریشمی جبہ آ کر تحفہ پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہنگے ترین لباس کو آپ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو کھردرا ہے، یہ تو کھردرا ہے، یعنی اس قدر بے نیازی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ مگر جب خلافت کا عہدہ سنبھالا تو اپنے آپ کو اس قدر بدلا کہ ایک سادہ سے انسان کی طرح اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب خلافت کے منصب پر متمکن ہوئے تو سب سے پہلا جو کام کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی سواریاں، اپنی خوشبو، اپنے لباس سب جو ہے وہ فروخت کر دیے، اور 22,000 یا 23,000 اشرفیاں، اس قدر ان کی تعداد بنی۔ اس قیمت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیت المال کے اندر جمع کروا دی، اپنے پاس نہیں رکھا، بیت المال کے اندر جمع کروا دیا، اور اپنے لیے صرف ایک لباس جو ہے وہ اپنے لیے رکھا۔ اور جمعہ کے وقت جب آپ جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہوتا تو آپ اسی لباس کو دھلوا کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیتے، اور اس کا انتظار بھی کرنا پڑ جاتا تھا۔ یعنی جب خلافت پر آئے تو اس قدر آپ نے سادگی کی زندگی کو شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کو کہا، کیونکہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کے پاس بہت سارا مال و اسباب موجود تھا، زیورات تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ میں یہ آپ کے زیورات بیت المال کے اندر جمع کروانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو وہ سارے زیورات دیے، اور آپ نے وہ سارے کے سارے بیت المال کے اندر جمع کروا دی۔ خلافت سے پہلے اس قدر شاہانہ زندگی بسر کرتے، مگر خلافت کے بعد گھر کا جو خرچہ ہوتا وہ پورے دن کے اندر 2 دینار اپنے تمام اہل و عیال پر خرچ کیا کرتے، سادہ سی زندگی بسر کرنا شروع ہو گئے، اور بقدر ستر عورت صرف چھپانے کے لیے آپ لباس کو استعمال کیا کرتے۔ پھر ایک مرتبہ آپ گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جب پہنچتے ہیں، بچیوں سے باتیں کرتے ہیں، تو بچیاں بات کا جواب دے کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی، منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اپنی بچیوں سے کہنے لگے کہ کیا میرے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہے جس کی وجہ سے تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل کے اندر ان بچیوں نے کہا، اصل کے اندر بات یہ ہے کہ آج گھر کے اندر کوئی اور چیز کھانے کے لیے موجود نہ تھی، ہم نے روٹی پیاز کے ساتھ کھائی ہے، ہم نے کھانا پیاز کے ساتھ کھایا ہے۔ حالانکہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر آپ نے گھر کے اندر اس قدر مال و اسباب بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر وہ لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر طور پر گزار سکے، مگر انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہم منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں کیونکہ آج ہم نے روٹی جو ہے وہ پیاز کے ساتھ کھائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں
کہ شکر ادا کرو، اللہ رب العزت نے تمہیں دنیاوی مال و اسباب سے بچا لیا ہے، اور کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ میں تمہیں مال و اسباب کے ساتھ آویزاں کر دوں، مال و اسباب کی فراوانی کر دوں، اور کل تمہارا والد جو ہے وہ آخرت کے دن جہنم کے اندر چلا جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ بچیوں نے کہا نہیں، ہم اللہ رب العزت کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتی ہیں کہ ہم نے پیاز کے ساتھ جو ہے وہ روٹی کھائی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شکر ادا کیا کہ مولا، جہاں پر میں اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا تھا، تیری کرم نوازی ہے، تو نے ان کو شکر گزار بندہ بنا دیا ہے، شکر کرنے والا بنا دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ نے جانا کہ خلافت سے پہلے شاہانہ زندگی بسر کرتے، خلافت کے بعد اپنے آپ کو سادہ انداز کے ساتھ بہتر طور پر آپ نے پیش کیا، اور آپ کے اخلاق و عادات اس قدر خوبصورت تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لوگوں پر رحم کرتے تھے، ان کے کام آتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بہتر طور پر اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کیا کرتے، کیونکہ آپ کی رگوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی دوڑتا تھا، کیونکہ آپ کی جو والدہ تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، اس وجہ سے آپ کا جو آپ کے جسم کے اندر فاروقی خون بھی گردش کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس قدر خوبصورت زندگی گزاری، اور خشیت الہی کا آپ پر اکثر غلبہ رہا کرتا تھا، دن کو مخلوق کی خدمت کرتے، رات کو خالق کے حضور اس کی عبادت کرتے، اور کئی راتیں آپ سویا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ عبد الملک بن مروان کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، راستہ کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا سامان جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، ہمارا سامان پیچھے رہ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس موقع کو دیکھا کہ کچھ لوگ جن کو سامان مل گیا ہے وہ تو آ رہے ہیں، اور جن کو سامان نہیں ملا وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب جب اس معاملہ کو دیکھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اس بات پر خشیت الہی کا غلبہ ہو گیا۔ عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ یہ بات کوئی رونے والے تو نہ تھی، کچھ کا سامان پیچھے رہ گیا ہے، اس بات کے اندر رونے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ مجھے آخرت کی یاد آ گئی ہے، آخرت کی یاد آ گئی ہے۔ اگر دنیا کے اندر اچھے اعمال جو کوئی کرے گا وہ آخرت کے اندر اس کا صلہ پا لے گا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ اس کے اندر بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے، وہ لمحہ یاد آ گیا ہے جب آخرت کا دن ہوگا، تو اس وقت جو کوئی نیک اعمال لے کر آئیں گے تو اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کی جزا پا لیں گے، مگر وہ لوگ بھی ہوں گے جو جن کے پاس کوئی نیک جو ہے وہ اعمال نہیں ہوں گے، وہ اس قدر پریشانی کے ساتھ مبتلا ہوں گے۔ کہا میں اسی لمحے کو دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا، میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی اس قدر خشیت الہی کے ساتھ لبریز تھی، محبت الہی کے اندر، خشیت الہی کے اندر اور عشق رسول کے اندر آپ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق لے کر، حضرت عمر کا عدل لے کر، حضرت عثمان کی حیا لے کر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد لے کر اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ نے بادشاہی نظام کو جو ہے وہ ختم کیا۔ آپ نے اپنے گھر کا جو سارا مال تھا وہ سارا بیت المال کے اندر جمع کروا دیا، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر جو ناجائز قبضے تھے، جو ناجائز قبضے لوگوں نے کیے ہوئے تھے، آپ نے ان کو جو ہے وہ چھڑوا کر بیت المال کے اندر اس کے وثیقے جو تھے ان کو کاٹ ڈالا، اور اس وجہ سے آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر بھی بے نیازی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور اس قدر بے نیاز رہے کہ لوگ آ کے آپ کو کہا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمراء کا ٹولہ آپ کے در پر آ گیا اور آ کر کہا کہ آپ کے جو وڈیرے تھے، آپ کے جو والدین تھے، وہ ہم پر اس قدر مراعات کیا کرتے تھے، انعام و اکرام کی بارشیں کیا کرتے تھے، مگر جب سے آپ آئے ہیں
تو ہمیں کوئی بھی مراحت نصیب نہیں ہو رہی، کوئی بھی مال و اسباب نہیں مل رہا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے حکم کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، ناجائز قبضوں کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میں تمہیں ناجائز مراحت کبھی نہیں دوں گا، ناجائز قبضے کبھی نہیں دوں گا۔ اس وجہ سے وہ لوگ آپ کے مخالف بن گئے، مگر پھر بھی آپ مخالفت سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس قدر بے نیازی کی زندگی گزاری، سادہ انداز کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ کی خلافت جو تھی وہ 2 سال 5 ماہ 2.5 سال آپ نے خلافت کی، مگر اس دور کے اندر آپ نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے، آپ نے تجدید کی اور بہت سارے کام، گویا حدیث پاک کو تدوین کرنے کا کام بھی آپ کے سر ہوتا ہے کہ بہت سارا حصہ اگر یہ تدوین کا کام سر انجام نہ دیتے تو حدیث پاک کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، وہ ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ بھی کام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیا، اور بہت سارا جو ہے وہ خلافت کے اندر لوگوں کے ساتھ اس قدر محبت کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آ گئی، 5 بچیوں کی ماں تھی، عراق سے آئی چل کر، اور اس نے آ کر کہا کہ میں 5 بچیوں کی ماں ہوں اور میری بچیاں یتیم ہیں، لہٰذا میں آپ سے وظیفہ لگوانے کے لیے آئی ہوں، کوئی مہربانی فرمائے، کوئی وظیفہ لگوا دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکا لیا اور لکھنا شروع کر دیا، بیٹی کا نام پوچھتے، اس کی عمر پوچھتے، اس کے مطابق وظیفہ لکھ دیتے۔ جب ایک بیٹی کا وظیفہ لکھا تو اس نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ میری ایک بیٹی کا وظیفہ لگ گیا ہے۔ آپ نے دوسری کا نام پوچھا اور دوسری کی عمر پوچھی اور ساتھ اس کا وظیفہ لکھ دیا۔ اس نے پھر شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میری دوسری بیٹی کا بھی وظیفہ لگ گیا ہے۔ اسی طرح تیسری کا، پھر چوتھی کا، 4 بیٹیوں کا آپ نے وظیفہ لکھا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب آپ 5ویں بیٹی کا وظیفہ لکھنے لگے، اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کی میں بڑی شکر گزار ہوں، آپ رحم دل ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریفیں کرنی لگی، تو آپ نے جو کچھ لکھا تھا آپ نے کاٹ ڈالا۔ 5ویں بیٹی کا وظیفہ آپ نے نہ لکھا، آپ نے کہا 4 بیٹیوں کا میں نے وظیفہ لکھ دیا ہے، لہٰذا تم یہ جا کر رکا گورنر کو دے دو اور وہاں سے یہ جو ہے وہ اس کا انتخاب کروا لو، یہاں سے بل پاس کروا لو، مگر 5ویں بیٹی کا میں وظیفہ نہیں لکھوں۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں لکھو گے؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں لکھوں گا، جب میں تمہاری بیٹیوں کے وظیفے لکھتا رہا تم اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور اس رب کا شکر ادا کرتی رہی جو حمد کے لائق ہے، اور میں تیرے وظیفے لکھتا رہا، مگر جب میں نے 5ویں بیٹی کا وظیفہ لکھنا چاہا تو تو نے میری خوشامد کرنا شروع کر دی، میری تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ اس وجہ سے جو حمد کے لائق رب ہے تو نے اس کو چھوڑ کر میری خوشامد کرنا شروع کر دی، اس وجہ سے میں نے تیرا وہ وظیفہ نہیں لکھا۔ آپ نے اس قدر اپنی زندگی کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خوشامد سے بری زندگی گزاری اور بے نیازی کی زندگی گزاری۔ خشیت الہی کا جو غلبہ تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور فلاں شخص جو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے اس نے میری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، لہذا مہربانی فرمائیں میری زمینیں جو ہیں وہ آزادی کروا دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکا لکھا اور رکا لکھ کر اب اس شخص سے پوچھا بتلاؤ کہ تمہارا آنے جانے میں کتنا خرچہ ہوا ہے، کتنا خرچہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ میرا یہ مال ہی چھڑوا دیں، میرے مال کی آزادی دلوا دیں، یہی میرے لیے کافی ہے، لاکھوں کا مال ان کے ہاں جو ہے وہ موجود ہے، یہی آپ کی بڑی بات ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اصل کے اندر ایک تو آپ پر ظلم بھی ہو اور دوسرا آپ پر خرچے بھی پڑیں، آپ پر خرچے بھی پڑیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہاری خلافت کا دور تھا اور اس دور کے اندر ایک شخص پریشان تھا، اس کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس پر خرچہ بھی پڑا، آنے جانے کا بھی خرچہ پڑا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟
میں اپنے مولا کو کیا جواب دوں گا؟ اس وجہ سے تو بتا کہ تیرا خرچہ کتنا ہوا ہے، تیرا خرچہ کتنا ہوا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ حضور 60 دینار میرا خرچہ ہوا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو بیت المال سے 60 دینار دے دیے جائیں۔ 60 دینار دے دیے گئے اور آپ نے فرمایا 50 دینار جیب سے آپ نے اس کو عطا فرمائے اور کہا یہ تیرے آنے جانے کا خرچہ ہے، اور راستہ کے اندر کوئی ضرورت پیش آئے تو یہ 50 دینار بھی قبول کر، اور مال و دولت دے کر وہاں سے رخصت کیا، رکا بھی لکھ کر رخصت کیا تاکہ گورنر سے اپنی زمینیں جو ہیں وہ چھڑوا سکے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خوبصورت زندگی گزاری، خلافت سے پہلے شاہانہ انداز کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے، خلافت کے بعد آپ بالکل یکسر بدل گئے، آپ کی دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے اس کے بعد آپ ہر وقت خوف خدا کے اندر، خوف الہی کے اندر، خشیت الہی کے اندر آپ ہر وقت مگن رہا کرتے تھے۔ اور آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت، آپ نے اس قدر تجدیدی کارنامے سر انجام دیے، جو دور جس طرح عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، وقت نہیں گزرا تھا، لوگوں کے عقائد کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی، اعمال کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تبدیلی جو آئی تھی وہ اصل کے اندر حکومت کے اندر تبدیلی آئی تھی، بادشاہت کے اندر تبدیلی آئی تھی۔ لوگوں نے اپنے خاندان کو مال و اسباب دینا شروع کر دیا، ان کو فائدے پہنچانا شروع کر کیا، بائیکاٹ کیا، اور آپ نے اپنا بھی سارا مال بیت المال کے اندر جمع کروایا، اور امراء کے جو ناجائز قبضے تھے آپ نے ان کا مال بھی لے کر بیت المال کے اندر جمع کروایا۔ یہ آپ نے تجدیدی کارنامے، جو ایک سمت کو، جو غلط سمت چل پڑی تھی موروثی نظام کی، بادشاہی نظام کی، آپ نے اس نظام کا بائیکاٹ کیا، اور آپ نے خود بھی ایک سادہ انداز کے ساتھ زندگی بسر کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کسی کام کے لیے آئی، تو آپ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے، آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اور وہ ابھی آتے ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ہوئی تو آپ نے کنویں سے پانی نکالا اور چھڑکاؤ کرنا شروع کر دی۔ اب جس طرح عصر کے وقت مٹی پر چھڑکاؤ کیا جائے تو مٹی اڑتی ہے، تو اسی مٹی میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑکاؤ کرتے ہوئے آپ آئے۔ اب اس عورت نے کہا کہ اس عورت نے آپ کی اہلیہ سے کہا کہ آپ اس خادم کے سامنے، اس غلام کے سامنے آپ جا رہی ہیں، لہٰذا آپ کو پردہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا کوئی غلام نہیں ہے، میرا کوئی خادم نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہی امیر المؤمنین ہیں۔ کہا اچھا یہی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ کہا ہاں یہی امیر المؤمنین ہے۔ تو انہوں نے اس قدر اپنی آپ کی زندگی کو اس قدر انداز کے اندر بدلا۔ آج کسی کو کوئی پروٹوکول مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، اور اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کے رویے کے اندر، مزاج کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، رعونت آ جاتی ہے۔ مگر جو اسلام کے اکابرین تھے، جو اسلام کے اس قدر ائمہ کرام تھے، انہوں نے اپنی زندگی بالکل سادہ انداز کے ساتھ گزاری، اور لوگ پہچاننے سے انکار کرتے تھے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بیت المقدس کی طرف گئے تو اتنا لمبا سفر تھا، آپ نے اس کے اندر ایک گھوڑا لیا اور ایک خادم اپنے ساتھ لیا، ایک گھوڑا اور ایک خادم اپنے ساتھ لیا، اور اس سفر کی طرف چل پڑے۔ راستہ کے اندر باری باری اس پر سواری کرتے جاتے، باری باری سواری کرتے جاتے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں پر وہ عیسائی لوگ جو تھے وہ موجود تھے، وہ دیکھنے آئے تھے کہ ہم دیکھیں کہ مومنوں کے، مسلمانوں کے امیر کون ہیں، امیر المؤمنین کون ہیں۔ اب سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تو اب غلام کی باری سواری پر چڑھنے کی تھی، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری نکیل تھامنے کی تھی۔ اب غلام نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ سواری پر بیٹھے، میں نکیل تھامتا ہوں، دشمنوں کا علاقہ آ گیا ہے، وہ کیا کہیں گے کہ امیر ان کا نکیل تھامے تھامے آ رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے جا کر نکیل تھامے ہوئے ہی آپ وہاں پر پہنچے۔ اب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ جو نکیل تھامے تھامے آ رہا ہے
یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جو سواری پر بیٹھا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب انہوں نے کہا، جو وہاں پر 4 مسلمان موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اصل کے اندر جو نکیل تھامے تھامے آ رہا ہے یہی مسلمانوں کا امیر ہے، یہی امیر المومنین ہے جو نکیل تھامے تھامے آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی بھی، کیونکہ آپ کی رگوں کے اندر خون فاروقی دوڑتا تھا، پھر آپ نے اپنی زندگی دور خلافت 2 سال 5 ماہ آپ نے اسلام کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، اور یہ خدمت کرتے کرتے پھر جب بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ آپ حق پر چل رہے تھے، دین کو نافذ کرنا چاہتے تھے، پھر لوگ آپ کے مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ پھر لوگوں نے ایسا کیا کہ آپ کو زہر دے دیا، ایک خادم نے آپ کو زہر دے دیا، جس کے عوض اس کو 1000 دینار دیے گئے تھے۔ اس نے آپ کو زہر دے دیا اور آپ اسی زہر کے اندر مبتلا ہو کر آپ بیمار ہو گئے، اور 20 دن تک آپ اسی بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ زہر کی تکلیف کی وجہ سے آپ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ایک شخص آپ کے پاس آیا جب آپ کا وقت وصال قریب تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت، روم کے اندر، سلطنت روم کے اندر ایک شخص ہے، مسلمان ہے، وہ عیسائیوں کے قبضہ کے اندر ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تیری آنکھیں کیوں نہیں ہیں اور تو چکی پیس رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اصل کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ عیسائی ہیں، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے دین کو قبول کرو، عیسائی مذہب کو اختیار کرو، مگر میں نے انکار کیا۔ اسی جرم کی وجہ سے انہوں نے میری آنکھوں کو نکال ڈالا، اور میں چکی چلاتا ہوں، آٹا پیس کر دیتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ کھانے کو کچھ دے دیتے۔ اب وہ شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کہا، حضرت وہاں پر ایک شخص ہے، مسلمان ہے، دیکھیے ایک مسلمان کی تکلیف لے کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آ کر یہی کہتا ہے کہ حضور ایسا کریں کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو ان کے درگاہ کے اندر ہے، آپ نے رکا لکھا، خط لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، نہیں تو میں اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کی ابتدا تیرے پاس ہوگی اور اس کی انتہا آخری بندہ میرے پاس ہوگا، اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا۔ تو جب رکا لے کر کئی مہینے کی مسافت طے کر کے جب وہاں پہنچا، اب اس امیر نے، بادشاہ نے جب رکا دیکھا، خط دیکھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں تکلیف دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ اب آزاد کیا، اب کچھ دن وہ شخص وہاں پر رہا، اور وہاں پر رہتے ہوئے اس نے ایک چیز دیکھی کہ وہ جو بادشاہ تھا ایک دن وہاں پر بیٹھ کر رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہچکی بند گئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس بادشاہ کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ جس کا رکا تو لے کر آیا تھا، آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ عیسائی بادشاہ تھا، مگر اطلاع ملنے پر آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ یعنی ان کا کردار اس قدر تھا کہ اپنے بھی ان سے متاثر ہوا کرتے تھے، غیر بھی متاثر ہوا کرتے تھے، اس قدر انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی بھی گزاری اور سادہ انداز کے ساتھ بھی زندگی گزاری، اور آپ نے اپنی ساری زندگی شب و روز کے معمولات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اور اللہ رب العزت کے احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی وضع قطع کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، ہر ایک معاملہ کے اندر ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسوہ حسنہ کو لائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we